یا کھڑا ہوں، یقین مانے اس کا کرم نہ ہو تو میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم ایسے لوگ چیک کرتے ہیں حضرت صاحب 2 سال 10 سال کھڑے ہونے کے لیے ترس جاتے ہیں، یار ہمیں کھڑا کر دو۔ دماغ کا جو جسم کے ساتھ تعلق ہے سگنلز کا، اگر رب تمہارے سے اس کو چھین لے تم تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ کس بات کی تم نے شکری کرتے ہیں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے نہ شکری کی تو پھر میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم رب کی کتنی بڑی نعمتوں کو لے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183، رب کا قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یار پرہیزگاری ایک جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر دیکھو روزے نہ ہوتے جنت میں جانے کا سبب ذرا کم پڑ جاتا۔ رب نے طرح طرح کے بہانے دیے، طرح طرح کے سباب پیدا کیے۔ اے دنیا والو تم یہ کام کر لو میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا، تم یہ میری نعمت سے فائدہ اٹھا لو میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ رب کہنا یہ چاہتا ہے تم روزے رکھو تمہیں ہدایت ملے گی، اس ہدایت کے بدلے رب تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز دے گا۔ اب بتاؤ جب رب اپنی نعمتوں سے نوازے مجھے اور آپ کو شکر نہیں کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ اچھا آگے فرمایا، یہ تھی آیت نمبر 183 پھر اسی صورت میں 185 آیت کے اندر 185 نمبر آیت میں فرماتا ہے، رب فرما رہا ہے دنیا والو، اے ایمان والو، جب تم روزے رکھ چکو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم تکمیل کر چکو اس عدت کی، اس رمضان کے روزوں کی تم تکمیل کر چکو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس وجہ سے بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اب سنیے گا، رب کہہ رہے روزے تو میں نے تمہیں دیے، جب روزے دے دیے پھر میری بڑائی بھی تو بیان کرو نا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے روزے دیے، یا اللہ تیری مہربانی تو نے جنت میں جانے کا ایک سبب پیدا کیا ہے، یا اللہ ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں ہدایت دی، ہم نے تیرا قرب پانے کے لیے روزے رکھے، یا اللہ روزے بھی رکھ لیے، تیری بڑائی بھی بیان کر دی اور تو نے ہمیں ہدایت بھی دی، تو یا اللہ یہ کیا کیوں؟ رب فرماتا ہے یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ آج ہم روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن رب کہتے ہیں کرو سب کچھ، ساتھ میرا شکر ادا کرو، میں نے جنت میں جانے کا تمہارے لیے ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب تم گنتی پوری کر بیٹھو تو پھر اس کا شکر ادا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تمہاری زندگی میں آپ بات سماعت فرمائیے، پتہ یہ چلا جب تم اپنی زندگی میں رمضان کو پالو، جب تم اپنی زندگی میں برکت والے مہینے کے پاس پہنچو، اچھی چیز کو پاؤ جو رب کا قرب دیتی ہو، جب اچھی چیز کو پاؤ تو ضرور اس کا شکر ادا کرو، یہ رب فرما رہا ہے۔ اب اسی کوئی چنگا کام کر بئیے نا، اسی کہنا واہ اے تے سارا ہی ساڈا کمال ہے، اے اساں کیتا ہے، کیونکہ میں اس چیز کا کاریگر ہوں،
میں پتھر لگانے کا کاریگر ہوں، میرے ورگا پتھر کوئی نہیں لا سکتا، میرا ریٹ بڑا ہے یار، میں تو اپنے کارنوں بڑا سونا چلا رہے ہیں یار، میں تو بڑی کاریگر بننا، میں وہ کام بڑا اچھا کر رہا ہوں۔ رب کہتا ہے یہ تیرا کوئی کمال نہیں، اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی وجہ سے تو میرا شکر ادا کیا۔ اس کی مثال یہ میں سورۃ نمل پڑھا ہوں، آیت نمبر 39، آیت نمبر 40، آیت نمبر 41 میرا فرما رہا ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلمان نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے درباریوں کو بولا تم میں سے کوئی ہے ایسا جو سب سے جلدی تخت لے کر آئے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بڑی جلدی تخت لے کر آئے میرے پاس؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بڑا قوی ہیکل، بڑا طاقتور جن بولا، حضور آپ مجھے حکم دیں میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو ادھر لے کر آؤں گا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کچھ تخت لے آئے گا، ایک جن کہنے لگا حضور میں لے کر آؤں گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو پھر ایک صاحب کتاب اٹھا، صاحب علم اٹھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک ایسا بندہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ مجھے حکم دیں میں آنکھ جھپکنے سے پہلے، ابھی آنکھ جھپکی نہیں، جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ کئی 100 میل کے دور پر وہ تخت، بڑا وزنی تخت تھا، کافی لمبا اونچا، اور اتنی سیکیورٹی کے حصار میں وہ تخت تھا۔ حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ پس وہ تخت آ گیا۔ آپ بتائیں داؤد کے بیٹے سلیمان کہ امت کے جو ولی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے جو ولی ہیں، ان ولی کی یعنی ہمارے نبی کے مقتدی کے ولی کی شان یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آ جاتا ہے، تو امام الانبیاء کی امت کے ولی کی شان کتنی ہوگی؟ وہ تو لاہور میں بیٹھ کے داتا علی اجمیری آج ادھر نظر کرم فرما سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لے آئے۔ پس فلما رآہ مستقرا عندہ، تو وہ تخت آ گیا۔ اب وہ تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یار دیکھو میری پاور دیکھو کہ میرا امتی لے کر آیا ہے۔ حضرت اتنا بڑا تخت لے کر آنا، آپ نے اپنا کمال شو نہیں کیا، آپ نے اپنا کمال ظاہر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کالا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ آج ہم کوئی بھی اپنے سے محاصرہ کر لیں، کوئی بھی نیا کام کر لے، ہم کہتے ہیں یار یہ میری نعمت ہے، یہ میری محنت ہے، یار یہ تو میری وجہ سے ہوا، میں نے اتنی تکو کی، میں نے اتنا سٹرگل کیا۔ بات یہ ٹھیک ہے محنت کام آتی ہے، لیکن اللہ والوں کا شیبہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بھی نعمت آئے، جب ان کے پاس کوئی بھی رحمت آئے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کام میں نے کیا، وہ تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یعنی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، بے شک جو رب کا شکر ادا کرتے ہیں رب اس کو بھی دیکھتا ہے، جو ناشکری کرتے ہیں رب اس کو بھی دیکھتا ہے۔ فان ربی غنی کریم، میرا رب تو غنی بھی ہے، میرا رب تو کریم بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں تخت آیا، بہت بڑا ایک یہ امتحان تھا کہ ایک لمحے میں
میں تو مسجد کے باہر نہیں جا سکتا، سینکڑوں میل دور سے اتنا بڑا کارنامہ کیسے کوئی انجام دے سکتا ہے؟ تو پھر یہ نہیں کہا، نہ وہ ولی نے یہ کہا کہ میں لے کر آیا، نہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرے امتی کی یہ شان ہے کہ فٹافٹ وہ لے آیا، بلکہ آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے جو ایک منٹ میں یہ یہاں پر ہو گیا۔ آج ہم کہتے ہیں یار جو کچھ کرتا ہوں میں کرتا ہوں، سارا میرا کمال ہے، میرے اندر یہ گٹس ہے، میرے اندر یہ سکلز ہے، آج جو میں کرتا ہوں یہ میں کرتا ہوں۔ نہ تجھے سوچنا چاہیے یہ کام تو خود کوئی بھی نہیں کرتا، یہ تیرے رب کا فضل ہے جو بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم جہاں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، ایک تو اس کا ذکر کریں، ہر سانس کے ساتھ اس کا شکر ادا کریں۔